بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مداری اللہ کے لیے درود اور سلام محمد محمد. 1433 ہجری کے شہر محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ جامعہ معصومین میں سماعت فرما رہے ہیں. حسین اور اصحاب حسین پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. بظاہر موضوع ہمارا مسائل کے ہی موضوع میں آتا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ اگر آسموں کی چھاؤں میں ان عظیم ہستیوں کی سوال حیات اور ان کا عظیم کردار بیان ہو جائے اور لفظوں میں محفوظ ہو کر تاریخ کا ایک بڑا حصہ بنے کہ کس دور میں اس طرح جوانوں نے، بچوں نے اور بزرگوں نے کتنے دل کی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ ان کا ذکر سنا، جن کا ذکر آج آسمانوں پر ہوتا ہے، جن کا ذکر رسول اللہ نے کیا ان کی آمد سے پہلے. کیا ہستیاں کہ جن کی تاریخ علی کی زبان پر آئی، کیسے تھے وہ لوگ جن کے لیے امام مہدی کہتے ہیں کاش ہم تم لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے اور اے کربلا والو تم پر ہمارے ماں باپ قربان. معصوم اپنے باپ معصوم کو اور اپنی معصوم ماں جن پر قربان کر رہا ان پر ہم سب کی جانیں قربان. کیسے کیا پیش نظر تھا ان کے یہ کہنا تاریخ کے چھوٹے چھوٹے یہ ایسے اشارے ہیں کہ جو بات کو کامل نہیں کر پاتے. کیوں وہ جمع تھے اور کیوں انہوں نے حسین کے گرد ہجوم کیا تھا. یہ کہنا کہ کسی ایک مقصد کے لیے نہیں، ایک مقصد پیش نظر نہیں تھا، ان کے پیش نظر ایک مقصد نہیں تھا. تاریخ ان عظمتوں کو چھپانے کے لیے کہتی ہے کہ وہ کوئی ملک و مال کا جھگڑا تھا یا کوئی سلطنت کا جھگڑا تھا. سلطنت کے لیے جھگڑا کیا، حسین کے ایک اشارے میں حکومت حسین کے قدموں میں ہوتی. یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا آل محمد کے لیے. رسول کے لیے کون سا مشکل تھا؟ 23 برس دین بنایا تو کیا حکومت نہیں لے سکتے تھے؟ کیا سرکار دو عالم کے پیش نظر عرب کی حکومت بنانا تھی؟ کیا آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر حکومتیں بنانے آئے تھے؟
وہ حکومت بنا کے اللہ کے عظیم دین کی توہین کرتے کہ جب یہ اعلان ہو چکا کہ ہم عرش کا مالک بنا رہے ہیں تو وہ عرش کے مالک ہیں؟ اللہ کے بھیجے نمائندے زمینوں کے مالک ہیں. جہاں جہاں اللہ کی زمین ہے وہ سب پیغمبر کی ہے یا امام کی ہے. اب اگر کوئی حکومت بنا رہا ہے امام کی ضد میں تو وہ غاصب ہے. قبضہ کیا ہے تو اگر اللہ حکم دے کہ قبضہ اٹھا دو تو حسین کربلا میں آئے تھے زمین پر سے باطل کا قبضہ اٹھانے. اب یزید کہاں ہے؟ قبضہ تو ختم ہو گیا. اگر صرف شام پر ہی قبضہ تھا تو شام تو اب یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، علی والوں کے ہاتھ میں ہے. اور دوبارہ اب یزید اور یزیدیوں کے آنے کا امکان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سوچ اور فکر کے ساتھ انقلاب آتا ہے. کیا فکر تھی بنی امیہ کی، کیا سوچ تھی، کیا لے کے آئے تھے؟ تاریخ لکھ کے بتائے کہ کیا دینا چاہتے تھے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دین کا ہی کام بنی امیہ کر رہے تھے تو کیا بنی ہاشم سے اچھا کام کر رہے تھے؟ بنی ہاشم سے اچھا کام کر سکتے تھے. تاریخ بنا دی. بادشاہوں کی تاریخ میں ایک اور بادشاہ کا اضافہ ہو گیا، ایک اور حاکم کا اضافہ ہو گیا. اب مسلمان بادشاہوں کا ذکر پڑھ کے خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اسی سے خوشی ہوتی ہے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ بادشاہی زمینوں کی نہیں ہوتی. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ اقتدار زمین کا، ملک کا نہیں ہوتا، خزانوں کا نہیں ہوتا. ایک ہی آواز گونج رہی ہے کائنات میں، دوسری ربائی آ نہیں سکی. جواب میں آج تک 700 سال ہو گئے معین الدین چشتی اجمیری کو حسین کے ٹکر کے کوئی بادشاہ بن نہیں پایا. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دونوں لفظ لے لیے. اگر صرف شاہ کہتے تو کوئی بادشاہ بن جاتا، اور اگر صرف بادشاہ کہتے تو کوئی شاہ بن جاتا. انہوں نے کہا نہ شاہ ہو یا بادشاہ، سب حسین. شاہ بھی حسین، بادشاہ. اور اگر کوئی یہ کہے کہ دین کے کام کر رہے تھے تو وہ بات بھی ختم کر دی چشتی صاحب نے. دی ہست حسین. اور کوئی یہ دعویٰ کرے دین ہم بچائیں گے، دی پناہ ہست حسین. اور پھر بیعت کے مسئلے کو پامال کر دیا چشتی نے. سردار مدار دستے یزید، سر تو دیا مگر ہاتھ نہیں رکھا ہاتھ پر. تبت یدا ابی لہب، جو ہاتھ حسین سے ہاتھ مانگ رہے تھے وہ کٹ جائے. لا الہ کہنے والوں کو قیدی بنا لیا چشتی نے یہ کہہ کر. پڑھتے رہنا کلمہ قیامت تک، پڑھتے رہنا حقات بنا لا الہ ہست حسین. ہاں، بنیاد تو حسین ہے. جتنا چاہے کلمہ پڑھو، بنیاد حسین ہے. لا الہ کی عمارت حسین کی رکھی ہوئی بنیادوں پر قائم ہے.
یہ منشور قیامت تک نہیں بدلے گا۔ ظاہر ہے کہ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین فارسی ہے، تو چشتی کو فکر کہیں سے ملی ہوگی، بڑی سوچ بڑی فکر کہیں سے شجرے میں آ رہی ہوتی ہے، اور ان کا شجرہ آل محمد کا شجرہ تھا، حسنی اور حسینی ہیں، اجمیر کی بلند پہاڑی پہ آرام کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ادھر سے ادھر ہو رہا ہوتا ہے بغیر مذہب و ملت، اور ہر ایک کی منتیں آ رہی ہوتی ہیں، ہندو ہو یا مسلمان۔ ارے آج چشتی بتا رہے ہیں کہ یہاں آؤ تو مراد آتی ہے حسین تو ان کے بادشاہ تھے اور ہیں، حسین تو ان کے بادشاہ ہیں، تو کہاں سے یہ مصرع آ گیا؟ کہاں سے یہ مصرع آ گیا؟ ایران فتح ہوا، ظاہر ہے کہ فارسی چلی ایران سے، جب قیدی آئے ایران کے عرب میں تو فارسی بھی آئی۔ اب مولا کو تو ظاہر ہے دنیا کی ہر زبان آتی تھی، وہ تو ان سے بات کر لیتے تھے، لیکن ایک بیچ میں ٹرانسلیٹر کرنے والا ہو جو ٹرانسلیٹ کرے کہ یہ عربی میں یہ کہہ رہے ہیں، فارسی میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ کام سلمان فارسی نے کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایران والا صحابی رسول بن کر پہلے کیوں آ گیا، اس لیے کہ عرب اور عجم کو ایک ہونا تھا، اسلام وہاں تک جانا تھا، لیکن اسلام ایسے نہیں آ گیا کہ جبر و اختیار اور دبدبوں سے اور فوجوں کی سرکشی سے اور چڑھائی سے لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ لا الہ صرف زبان پہ نہیں آتا، دلوں میں آتا ہے۔ تاریخ لے کے لا الہ جاتی ہے اور کہتی ہے زبان سے کہو، پھر آل محمد آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اب دل سے کہو۔ وہ دل سے نہیں کہلوا سکتے، وہ زبان سے کہلوا سکتے ہیں، یعنی دنیا کی تاریخ زبان پہ جو چاہے جاری کروا دے۔ یہ تو روز کا کھیل ہے نا بھائی، کہ پہلے بیان آتا ہے اور کورٹ میں آ کے کہہ دیتا ہے زبردستی کہلوایا تھا۔ تو بیان دو طرح کے ہوتے ہیں، آدمی مکر جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر مشرک ہو جائیں، اس لیے آل محمد یہ کہتے ہیں زبان پر ہے، مشرک ہونے کا امکان ہے، اس لیے دل میں آ جائے تاکہ کبھی پھر واپس شرک کی طرف نہ جاؤ، کفر کی طرف نہ جاؤ۔ یہ کام کیا ہے آل محمد نے۔ آپ تاریخ میں انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں سے آپ ان کے کاموں کو بھی لاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت دل سے نہیں منوا سکتی جب تک کہ دل کا مالک نہ ہو، جو دل پر حکومت نہ کر رہا ہو۔ قیدی آ گئے، علی نے کہا آزاد کر دو۔ اسلام کے اصول دیکھو، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شاہی خاندان کے لوگ ہوں انہیں قیدی نہیں بنایا جاتا، جنہوں نے حکومت کی ہو برسوں، جو بادشاہ رہے ہوں انہیں قیدی نہیں بنایا جاتا، چھوڑ دو آزاد، انہیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو، رہے مدینے میں جو چاہے کام کرے، محنت مزدوری کرے، قیدی بنا کے قید خانوں میں ٹھوسنا نہیں ہے۔ تو اس میں ہرمز بھی تھے جو ایران کے شہزادے تھے اور بادشاہ کے قریبی بھتیجے تھے، ایران کے بادشاہ کے بھتیجے تھے۔ ایسے میں ایران کی جنگ ختم ہوئی اور ایران کا بادشاہ ہرمز اپنے پائتخت سے بھاگ کر اصفہان چلا گیا۔ یزدگرد یا یزدگرد دونوں نام ہیں، جیم اور کاف فارسی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے جیلانی اور گیلانی نام ایک ہی ہے۔ یہ زبان کے تلفظ کے مسائل ہیں، اپنے اپنے علاقے کے کوئی جی بولتا ہے، اس کو گاف کی آواز کے ساتھ اور کوئی جیم کی آواز کے ساتھ، سمجھے نا۔ اصفہان چلا گیا، پھر اس نے چھاپا مار تحریک کی اور مسلمان لشکروں پہ حملہ شروع کیا، یعنی گویا لڑائی ابھی نہیں ختم، اور گھر والوں کو اس نے کابل بھیج دیا، افغانستان۔
وہاں کے بادشاہ سے کہا ہمارے گھر والوں کو حفاظت سے رکھو، اور اولاد میں ایک بیٹا 3 بیٹیاں تھیں، وہیں کے قیام میں ایک بیٹی کی شادی ہو گئی، ہندوستان کو چلی گئی، 2 بیٹیاں رہ گئی بادشاہ کی اور ایک بیٹا فیروز اس کا نام تھا، وہ کابل میں ہی رہا، اس کی نسل وہیں افغانستان میں بڑھی، اور کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ علی کی حکومت آ گئی اور سرحدوں پر امن ہو گیا۔ وہ شاہی خاندان واپس ہوا کابل سے اور مدائن کی طرف رخ کیا، جو سامنے سے عراق سے ملا ہوا علاقہ تھا ایران کا، جو اب عراق میں شامل ہے، پہلے وہ ایران کا پائیدار تھا۔ وہاں کے گورنر حریث نے مولا علی کو خط لکھا کہ شاہی خاندان کے افراد آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ علی نے جواب دیا کہ بسط احترام و عزت ان کو ناکوں پر بٹھا کر ہمارے پاس بھیج دیا جائے، اس لیے کہ وہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو پردے میں رکھا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے، وہ نہ کنیزی میں لی جا سکتی ہیں، نہ وہ قیدی بنائی جا سکتی ہیں۔ شاہی خاندان کافر ہو یا مشرک، اس کے گھر کی عورتوں کو رسول اللہ نے کبھی قیدی نہیں بنایا اور نہ ان کو کنیز کہا گیا۔ مثالیں ہزاروں ہیں، وقت نہیں ہے۔ جنگ حنین کے بعد اس قوم کے بادشاہ جس کا نام حاکم طائی تھا، اس کی بیٹی گرفتار کی گئی اور لایا گیا۔ جب پیغمبر کو پتہ چلا کہ وہ گرفتار نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی بیٹی ہے، قبیلہ طے کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کو لایا جائے، میرے سامنے چادر اڑا کے مسجد نبوی میں اس کو لایا گیا سرکار کے سامنے، قبیلہ طے کے بادشاہ کی بیٹی کو۔ جس وقت وہ داخل ہوئی مسجد میں اور رسول اللہ کے سامنے آئی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس کے احترام کے لیے، پھر اپنی عبا اتاری اور بچھایا کہ اس پہ بیٹھو۔ یہ کیا بتایا ہے رسول نے کہ غیر مذہب کی عورتوں کا بھی احترام ہو، اس لیے کربلا مناتے ہیں کہ نبی کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا۔ یہ ہے اس یاد منانے کا مقصد کہ احترام نسواں کیا ہے، تو یہ رسول نے بتایا، اسی پہ وسیع اور وزیر اور ولی کو بھی عمل کرنا ہے۔ وہی شریعت ہے، وہی آسمانی مذہب ہے۔ ولی نے کہا انہیں بھیج دو، اور جس وقت مدینے میں وہ سواریاں داخل ہوئیں تو مدینے کی عورتوں نے اپنے چھتوں سے گلاب کی پتیاں ان پہ نثار کی کہ ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں آ رہی۔ کون کہتا ہے شہر بانو کنیز بنا کے لائی گئی تھی؟ کہاں لکھا ہے تاریخ میں؟ اور کیوں یہ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ اہتمام سے آئی، پردے میں آئی، سرکار مولا علی کے سامنے لایا گیا، پردے میں لایا گیا، قیدی بنا کے نہیں لایا گیا۔ اور جب وہ آ گئی تو مولا علی نے خطبہ دیا کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ شاہی خاندان کے افراد کو اسلام احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے نظمی؟ اس لیے کہ بغیر جبر کے یہ دل سے کلمہ پڑھ لیں، تو اب دیر کیا ہے کلمہ پڑھنے میں؟ اس لیے کہ جو مسلمان عاجز کر رہے تھے اس خاندان کو، اسی امت کا بادشاہ اب احترام کر رہا تھا، تو اب لا الہ میں کیا دے رہے ہیں؟ اب لا الہ میں کیا دے رہے ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ائمہ کی ماں بننے والی ہوتی ہیں وہ ازل سے لا الہ کہہ کر ہی دنیا میں آتی ہیں۔ یہ روحانی باتیں ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، جو معرفت رکھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، وہی سمجھ۔ اس لیے کہ شہر والوں کو 9 اماموں کی ماں بننا ہے، اس میں ایک مہدی بھی ہے، اس میں ایک مہدی بھی۔ سلام۔ ایک بار خطبہ دے کر احترام کا اعلان کر کے مولا علی نے فرمایا کہ اسلام کے اصول کے مطابق ان کو کسی کے عقد میں نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ بادشاہ نہ ہو یا بادشاہ کا بیٹا نہ ہو۔
یہ اسلام کا اصول ہے. تو ایک بار ہرمز جو ایران کے شہزادے تھے علی کے پہلو میں کھڑے تھے اور سامنے 23 برس کی عمر امام حسین کی تھی اور وہ سامنے کھڑے تھے. ایک بار ہرمز نے حسین کی طرف اشارہ کیا اور پھر فارسی میں کہا شاہ ہست و حسین بادشاہ. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست. مولا علی نے آگ پڑھا. شہربانو بیاہ کر علی کے گھر میں آئی. نام شاہ جہاں تھا. شاہ جہاں نام تھا. جب علی دلہن کو دیکھنے آئے، جب علی حسین کی دلہن کو دیکھنے آئے تو خاندان کے رسم کے مطابق خطاب دیا. آج سے ہم تمہیں شہربانو کہیں گے. اب آپ یہ پوچھیں کہ شہر بڑا ہے یا جہاں بڑا ہے؟ ارے پورے جہاں کی خاتون تھی. باپ نے نام رکھا تھا پورے جہاں کے لیے، جیسے نور جہاں، شاہ جہاں، جہاں پوری دنیا. لیکن علی نے خطاب کیا چھوٹا کر دیا کہ نہیں شہر بانو. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم کے شہر کی ملکہ بنا دیا. خطاب کو بدل کے روحانی خطاب بنایا. اسی نام سے آج تاریخ میں جانا جاتا ہے اور احترام ہوتا ہے حضرت شہربانو کا. علم کے 9 دروازے. سید سجاد سے امام مہدی تک علم کا ایک سیلاب آئے گا. علم کے چشمے بہیں گے، شہربانو بانی بنیں گے. تو بھائی علم کے آئینے میں اس گھرانے کو دیکھیے، حکومت کے آئینے میں نہ دیکھیے. میری کتاب شہربانو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا تھی مسلمانوں کی حکومت کسرا کی حکومت کے آگے. 8000 برس سے حکومت کر رہے تھے اور ایسے ایسے بڑے بادشاہ گزرے کہ دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا. میں صرف کتاب نہیں پڑھتا، میں سفر بھی کرتا ہوں. میں یونان میں اس پہاڑی پہ جا کے بیٹھا جہاں سے دارا یونان پہ قبضہ کر کے ایران کے لشکر کو یونانیوں سے لڑوا رہا تھا. اس پہاڑی پہ بیٹھ کر میں نے سمندر کا کنارہ بھی دیکھا کہ ایران کے لشکر کیسے یونان میں آئے تھے اور یونان پہ قبضہ کیسے ہوا. پوری دنیا میں ایران نے حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیا. کل بھی ہلایا تھا، آج کل بھی ہلایا ہوا. ہلا کے رکھ دیا. تو وہ سلطنت کہ جس کا لوٹا ہوا مال، اسلام کا بیت المال جواہرات اور خزانوں سے بھر گیا. اور اس کے بعد پھر مسلمان فتح ایران کے بعد بڑے امیر ہوئے. علی سے پوچھا گیا تھا یہ 8000 برس پرانے شہزادیوں کے زیور ہیں، ایک ایک ہیرا جس میں ہزاروں ہیرے لگے ہیں، ایک ایک ہیرے کی قیمت ایک شہر ہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ بیت المال میں رکھ دو، کام آئے گا. لیکن ہائے، علی کے کہنے سے رکھ تو دیا گیا، لیکن بعد میں خلفاء کی بیٹیوں کے جسم پہ وہ زیور نظر آئے، مگر اب نہ رہے.
ختم ہو گئے. علی کو پتا ہے یہ مادی چیزیں نہیں رہیں گی, یہ جواہرات نہیں رہیں گے. علی کو بتانا ہے علم کا سفر کرو. یہ کیا ہے جواہرات, یہ سکے, یہ نوٹ, یہ درہم, یہ دینار, یہ سونا, یہ چاندی, وہ آنے والا ہے جو پکار پکار کے کہے گا زمین پہ ٹھوکر مار کے خزانے اگال دے, زمین کے خزانے اگال دے. اور پھر امام مہدی کہیں گے اس کے لیے تم ایک دوسرے کو مارتے تھے اور قتل کرتے تھے, آؤ لوٹ کے لے جاؤ, لہو تو نہ بہاؤ. انسان کا لہو قیمتی ہے, زر و جواہر قیمتی نہیں ہے. تو علی نے بتایا کہ ہزاروں سال پرانی سلطنت وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اس گھر کی بیٹی ایک کچے مکان میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے تو ایک خواب ہو گیا. محلوں میں پلنے والی شہزادی کچے مکان میں آ گئی. کیا آسائشیں تھی اس محل میں کہ آج ان محلوں کو دیکھا جائے تو کسرا کے آثار دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے. ایسے عظیم الشان محل, کنیزیں, خادم, غلام, ہر چیز موجود. تو جب آئیں تو 100 کنیزیں ساتھ تھی شہربانوں کے. کنیزوں نے ساتھ نہیں چھوڑا یہ بتانے کے لیے کہ یہ کنیز نہیں ہے, ملکہ ہے. اب سمجھے کہ امام حسین جناب زینب کی کنیزوں کو ساتھ لے کے کیوں گئے تھے. ارے تکلیف سن رہے ہو کیا نہیں؟ یہ فضا کیوں گئی ہے, یہ اسما کیوں گئی ہے, یہ آقا کیوں گئی ہے؟ ساری کنیزیں ساتھ گئی ہیں تاکہ دربار جلیل میں اور دربار ابن زیاد میں کنیز شہزادی کو گھیر لے اور حاکم کو کہنا پڑے یہ کون ہے جسے گھیرا ہوا ہے. تو پتہ چلا یہ کنیزیں ہیں اور بیچ میں شہزادی ہے. تو وہی اعلان ہو گیا شاہ ہست حسین, بادشاہ تو نہیں ہے, حسین کی بہن شہزادی ہے. وہی دربار میں اعلان ہو گیا. تو علی نے بتایا محبتوں کا سفر ہے, علم کا سفر ہے. کنیز نے آگے بڑھ کر کہا شہربانوں سے آپ تو جنت میں تھیں اور اب تو آپ کے لیے یہ گھر دوزخ ہو گیا. کیا آرام تھا, کیا غذائیں تھیں, کیا خدمتیں تھیں, کیا ٹھنڈی ہوائیں تھیں, اور یہاں آپ کو تکلیفیں. ڈاٹا کنیز کو, ڈاٹا اس کو, اور ڈانٹ کر کہا کیا کہتی ہے میں پہلے جہنم میں تھی. ارے 8000 برس کی سلطنت کو شہربانوں کہہ رہی ہیں وہ جہنم ہے, تو تم اپنی خلافتوں کو لیے بھیجا. یہ بنی عباس ہیں, یہ بنی امیہ ہیں, یہ خلفاء ہیں, یہ ہے اور یہ ہے, اور اتنے دولت مند ارے گئے ہوں گے. شہربانوں نے ٹھوکر ماری ہے اور ٹھوکر مار کے بتایا کہ بادشاہ کائنات کا علی ہے. اور پھر کنیز کو ڈانٹ کر کہا جنت یہ ہے. کنیز نے کہا کیسے؟ کہا جہاں آل محمد ہو جنت وہاں ہوتی ہے. اب بنا لو اپنی جنتیں بغیر آل محمد. تو میں جان کہاں آل محمد, اسی میں کی ایک شیری بھی ہے, کبھی سفر کے مجالس میں پڑھ دیتا ہوں شیری کا حال. شہربانوں کی کنیز ہے, لیکن پھر سب کام گھر کے شہربانوں نے کیے, اس لیے کہ سن لیا تھا کہ علی مزدوری کرتے ہیں اور سیدہ روٹی پکاتی ہیں. تو پھر اسی شان سے گھر میں شہربانوں بہو بن کر رہی جو آل محمد کے گھر کا دستور تھا. لیکن محبت علی میں, بھائی جملہ ضائع نہ ہو, محبت علی میں اتنی سرشار تھی, اتنی غرق تھی عشق علی میں, اس لیے کہ علی جیسے بادشاہ نے جو عزت دی تھی شاہی گھرانے کو, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, وصیت کر دی تھی لکھ کر کہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام میں علی رکھوں گی.
لیجیے گھر سے نکل رہے ہیں حسین، تو کیا غریب ہیں اس وقت حسین؟ کیا خطرے میں ہیں؟ کیا خوف زدہ ہیں؟ نہیں، قافلہ بہت آرام سے جا رہا ہے۔ حسین کسی سے ڈر نہیں رہے، اس لیے کہ شاہ جا رہا ہے، بادشاہ جا رہا ہے۔ حاکم سے کیا خوف؟ حاکم سے کیا خوف؟ اللہ والے کو کیا خطرہ ہے؟ پورے گھر کو لے کے جا رہے ہیں، مکے گئے ہیں، اللہ کے گھر سے الوداع کہہ کے نکل چکے ہیں، قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ 7ویں منزل آ گئی ہے، سفر کی 7ویں منزل آ گئی، بس اب 3 منزلیں اور رہ گئی ہیں کربلا پہنچنے میں۔ اگلی منزل پہ حور ملے گا، کل آپ حور کا حال سن چکے۔ حور سے ملنے سے پہلے اب جو منزل آئی ہے، اسی منزل پر یہ نظر آیا کہ مکے سے جب حسین چلے تو ایک قافلہ حسین کے پیچھے پیچھے چلا، ایک قافلہ حسین کے پیچھے پیچھے چلا، اور اس قافلے کا سردار بہت خوبصورت انسان، گھوڑے پہ سوار، کاندھے پہ زلفیں، ہوا سے لہراتی ہوئی، کمر میں تلوار لگائے ہوئے، وہ بھی اپنے عیال اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے، غلام اور کنیزیں۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ حسین رک رہے ہیں تو جلدی سے کہتا ہے روک دو، لیکن فاصلہ کم سے کم آدھے میل کا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے سردار کے ایسے لگانا قافلے کو، خیموں کو روکنا تو اس طرح ادھر والے ہمیں دیکھ نہ سکیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تعاقب میں بھی ہے، چھپنا بھی چاہتا ہے اور ساتھ بھی چل رہا ہے۔ یہ منزل جو آئی مکے کے بعد 7ویں منزل، تو جگہ چھوٹی تھی، وادی پتلی تھی۔ اب جو حسین رکے تو اب اس سردار کے لیے ہوئی مشکل۔ اب جو لگے خیمے تو آمنے سامنے نظر آنے لگے، جلدی سے خیمے میں چلا گیا۔ بھوک کا وقت تھا، کھانے کا وقت تھا، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگا دیا گیا، بیوی سامنے بیٹھی، شوہر ادھر بیٹھا، کنیزیں پانی لیے کھڑی ہیں، دسترخوان پہ روٹیاں گرم آ رہی ہیں، تنور ساتھ چل رہا ہے، روٹیاں گرم لگ رہی ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ بڑا سردار ہے، امیر سردار ہے، امیر ہے، غریب نہیں ہے، قافلہ بڑا ہے، بڑے اہتمام سے چل رہا ہے۔ حج کر کے آیا ہے پیچھے پیچھے حسین سے، حسین بغیر حج کے نکلے ہیں، وہ حج کر کے نکلا ہے، اس لیے فاصلہ ہے۔ تم سلامت رہو، موضوع سننے کا تمہیں حق ہے۔ قافلہ پیچھے ہے، حسین آگے، اور یہاں قافلہ ٹھہر گیا۔ ادھر حسین خیمے سے نکلے، علی اکبر یہ خیمے نظر آ رہے؟ کہاں بابا، کہ جو بھی ہو اس میں، جو بھی ان خیام میں ہو، جاؤ بس جا کے اتنا کہہ دینا حسین بلا رہے ہیں، بس چلے۔ علی اکبر اور شہزادہ ایک بار اس قافلے میں داخل ہوا، حدود خیام کے حدود میں۔ حیرت سے دربانوں نے، ساربانوں نے دیکھنا شروع کیا۔ دوڑ کے خادم نے کہا آپ کے خیمے کے دروازے پر ایک خوبصورت شہزادہ جس پہ نظر نہیں ٹھہرتی، وہ کوئی پیغام لایا ہے۔ کہ کس کا پیغام؟ کہ وہ کہتا ہے ہم حسین کا پیغام لائیں۔ منہ میں پہلا نوالا لیا تھا، بھئی نوالا منہ میں لینے کے بعد جس طرف آپ نوالا لیں گے اسے گھما کے پھر ادھر لائیں گے۔ ابھی نوالا منہ میں تھا، دہن جام ہو گیا، جتنے لوگ تھے ایسا لگا سب کے سروں پر طائر بیٹھ گئے۔ بیوی نے چہرہ دیکھا، بیوی کا نام ہے دلہم۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اتنے تو تم شجاع ہو، اتنے تو بہادر ہو، یہ کیسا پیغام ہے جسے سن کر تمہارے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی؟ جاؤ دیکھو کیا ہے۔ گئے دوڑتے ہوئے،
نالین نہیں پہنے، دروازے پر شہزادے کو دیکھا، دیکھ چکے تھے رسول اللہ، صحابی رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں. ادھر سے کانوں میں ان کی آواز آئی، میرے بابا حسین نے تمہیں بلایا. واپس آئے زہیر قین. زہیر کا لفظ عربی میں ہے اثر سے، اسی سے ہے زہرا. ان سارے لفظوں کے معنی ہیں روشنی، دوسرے معنی ہیں کھلتی ہوئی کلیاں. ازہر زہیر کھلتی کلیوں کو کہتے ہیں. ابھی کلی کھلی کہاں ہے؟ ابھی تو اسے پھول بنا. آئے تو خاموش. زوجہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حسین نے بلایا. کہا تو جاؤ. دیکھو بھائی فرزند رسول بلائے اور تم سوچ میں پڑے ہو. میں تم سے کہتی ہوں جاؤ جاؤ، بے دھڑک جاؤ. رکنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات نہیں ہے. کہ تو کہتی ہے تو میں جاتا ہوں. قین ان کے باپ ہیں. قین کہتے ہیں لوہے کی زرہ بنانے والے کو. ایک ہی جگہ کلیاں، روشنی اور لوہا جمع ہو جائے. قبیلہ ہے بجلی، زہیر قین بجلی. بجلی ایک قبیلہ تھا یمن کا. ایک مشہور عورت تھی، اس کا نام تھا بجلی. اس نے اس قبیلے کو آباد کیا تھا. اسی خاتون کے نام پر اس قبیلے کا نام چلا بجلی. لیکن اسی کے پڑوس میں ایک اور یمن میں قبیلہ تھا، اس کا نام تھا نمار. نمار قبیلے کی دلہم تھیں جو زہیر قین کی زوجہ تھی. چونکہ دو بڑے قبیلے ایک ساتھ مل گئے تھے، جب زہیر قین چلتے تو قبیلہ بجلی اور قبیلہ نمار دونوں ساتھ چلتے. دو بڑے قبیلوں کے سردار قرار پائے تھے، چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بادشاہوں کی شان والے. اور بیوی نے کہا جاؤ. چلے پہنچے، حسین کو سلام کیا. کہا گئے لوہار کو خیمے کے پیچھے چلو، کچھ بات کرنی ہے. لے کر خیمے کے پیچھے گئے. چند سیکنڈ لگے، چند لمحے لگے. واپس آئے تو ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے. کہاں چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور کہاں حشاش بشاش، چہرہ سرخ، خوش خوش. کا بس گیا مولا اور آیا، گیا اور آیا. آئے پردہ اٹھایا خیمے کا. بیوی انتظار میں. اب جو چہرہ دیکھا، کہا رے گئے تھے تو چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی، چہرہ زرد ہو گیا. خوش خوش آئے، خوش خوش آئے، مسکرا رہے ہو. خوشی کا یہ عالم ہے کہ چہرہ سرخ ہو رہا ہے. کہاں بات ہی ایسی، بات ہی ایسی. جاؤ بھائی، یہ جتنی دولت ساتھ چل رہی ہے، یہ سارے ناکے گھوڑے، یہ غلام، یہ سارے قبائل سب تجھ کو دیے اور طلاق دی، گزارے کے لیے کافی. تو کہنے لگے اچھا جنت کا راستہ میں نے دکھایا. اور مجھ سے کہتے ہو میں جاؤں تو وعدہ تو کر لو. جنت تو تمہیں مل چکی، ورنہ تمہاری خوشی
کسی دنیاوی مسئلے پہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، میں تمہیں جانتی ہوں. تو پھر وعدہ تو کر لو. کب وعدہ ہے؟ وعدہ ہے لیکن تو چلی جا، تو چلی جائے. کہ جاؤں گی تو نہیں، میں بھی اس قافلے کے پیچھے چلوں گی. تم جا رہے ہو جاؤ، میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہاں جا رہے ہو. کہا کیوں؟ کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کون سا راستہ ہو کے جنت کو جاتا ہے. بس وہ راستہ دیکھنا، پھر میں واپس چلی جاؤں گی. تو جس نے کربلا نہیں دیکھا اسے جنت کا راستہ. اسے کیا پتا کہ جنت کا راستہ کدھر سے جاتا ہے. تو میں پیچھے چلوں گی. کہ تیری مرضی ہے لیکن میرے ساتھ نہ آنا. دلم کہنے لگی اچھا یہ تو بتاؤ میرے والی بات کیا ہے، مجھ کو نہیں بتاؤ گے. کیا بتائیں، بچوں ملنا تھا وہ مل گیا. سارے قبیلے والوں نے ذوالقین کو گھیرا. کہا سردار اتنے دن ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، ہم پوچھ کے رہیں گے حسین ابن علی نے کیا کہا. حسین ابن علی نے کیا کہا. کہ اچھا بھائی تم لوگ پوچھتے ہو تو ہم بتائے دیتے ہیں. بھائی سنو، جب آذربائیجان پہ حملہ ہوا تو ہم سپہ سالار تھا اور ہم نے آذربائیجان کو فتح کیا. ہم فاتح آذربائیجان، فاتح ایران سب کو یاد ہے، آذربائیجان کا فاتح کسی کو. حسین نے میرا ہاتھ تھاما اور پشت کے خیمے پہ لے گئے اور کہا تم نے چونکہ حکومت کے ساتھ مدد کر کے آذربائیجان فتح کیا تھا تو لوگ تمہیں عثمانی سمجھتے تھے کہ تم شیعہ علی نہیں ہو، شیعہ عثمان ہو. بھائی حکومت کے ساتھ تھے، جو حکومت کے ساتھ رہے گا وہ وہی سمجھا جائے گا. جو جیسا وہاں کوئی مذہب و ملت تو ہوتی ہے. جو حکومت کا مذہب وہ ساتھ والوں کا مذہب. حکومت کا تو رنگ ہی یہی ہے. اب جو اپنا مذہب بچانا چاہتے ہیں وہ الگ الگ رہتے ہیں، الگ 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 الگ. ورنہ وہاں تو جا کے اسی رنگ میں رنگنا پڑتا ہے، حکومت کسی بھی ملک کی ہو. تو لوگ ذوالقین کو بھی ایسے ہی سمجھتے تھے، اس لیے دور دور چل رہے تھے. اس لیے دور دور چل رہے تھے، اس لیے کہ ابھی اپنائے نہیں گئے، ابھی اپنائے نہیں گئے. حسین مجھے لے گئے پشت خیمہ پر، ان سے کہنے لگے یاد ہے تمہیں آذربائیجان میں تم بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے اور لوگ تمہیں اشجع کہتے تھے زہیر سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، اور تم نے پھر اس ملک کو فتح کر لیا اور خوش ہو کے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب لڑائی ختم ہوئی تو تمہیں اتنی دولت ملی آذربائیجان سے کہ تم دولت مند ہو گئے اور سردار ہو گئے دولت مندوں کے، اور تم نے ایک محل بنایا جس کا نام تم نے قصر یاقوت رکھا. اس قصر میں یاقوت جڑے ہوئے ہیں. آذربائیجان سے آئے تو تم رئیس اور امیر ہو کر آئے، اور جب سارا مال لے کر تم چلے. بھائی آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں جب تم ابھی حسین آذربائیجان میں نہیں ہے. بھائی سادات کے قدم تو آذربائیجان میں بعد میں پہنچے. امام مرشد کاظم کی صاحبزادی وہاں پہنچی آذربائیجان میں، ان کا روضہ بنا ہوا آذربائیجان میں. باکو دارالحکومت ہے آذربائیجان کا. جب انگلینڈ جہاز ہمارا جاتا ہے تو آذربائیجان باکو کے سائڈ سے گزر کے یورپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہاں بھائی وہ باکو ہے، تو وہیں سے سلام کر لیتے ہیں کہ یہاں ایک سیدانی بی بی کا روضہ ہے. اب لوگ جیسے شام جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، جانا تو آذربائیجان چاہیے تاکہ اس شہزادی کے روضے کی بھی زیارت کریں. بہت شاندار روضہ بنا ہوا ہے وہاں پر. آذربائیجان میں بہت سے شہزادے امامزادے دفن ہیں، وہاں روضے ہیں، وہاں بھی زیارت کریں. بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں آذربائیجان کے. میں یونان میں ان سے مل چکا ہوں، بہت عمدہ لوگ ہوتے ہیں اور سجدگاہ رکھتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے. علی ولی اللہ کہتے ہیں اذان میں.
بہت اچھا ملک ہے آذربائیجان، بڑا پیسفل، بڑا آرام دہ، بڑا نرم مزاج ملک ہے۔ تو حسین نے کہا جب تم دولت لے کے چلے خوش خوش پہ آج میں امیر ہو گیا، تو سلمان فارسی نے تمہارے قریب آ کر کہا ارے زہرے کہ اتنی دولت لے کے اتنے خوش ہو کہ کوئی انتہا نہیں، اس وقت کیا عالم تمہارا ہوگا خوشی کا جب تم نبی کے نواسے حسین کے ساتھ کربلا میں لڑو گے۔ حسین نے یہ یاد دلایا، مجھے سلمان کا جملہ یاد آ گیا، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا ان کے گھوڑوں کا پسینہ خشک نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں ہوں گے، وہ جنت میں گھوڑوں کا پسینہ ابھی خشک نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ حسین نے ہمیں جنت دکھا دی، اس لیے ہم نے دولت کو ٹھکرا دیا، نہیں سمجھے ہم حسین سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ہمیں جنت دکھاتے ہیں۔ جب ہم جنت دیکھ لیتے ہیں تو دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ ابھی بھی ازادار سمجھ ارے اس طرح بھی کوئی خوش ہو کے بیٹھتا ہے 1400 سال پرانے قصے کو سننے کے لیے؟ جنت نہ دیکھی ہوتی بہت سال منزل پہ حور مل گیا۔ بات چیت آپ سن چکے۔ زہر آگے بڑھے، کمولا ابھی تو یہ 1000 ہیں، یہیں انہیں مار کاٹ کے ڈالے دیتے ہیں۔ حسین نے کہا زہر ابھی تو آئے، اور پھر ایک جملہ کہا جو کبھی اللہ نے فرشتوں سے کہا، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ زہیر چپ ہو گئے، زہیر چپ ہو گئے، اور شب عاشور جب لشکر چڑھ آیا اور حضرت عباس کو امام حسین نے بھیجا کہ جاؤ میرے ساتھ سے جا کے بات کر کے آؤ، ہم نہیں چاہتے کہ رات میں لڑائی چھڑے، جب سورج نمودار ہوگا دیکھا جائے گا اس وقت، لیکن آج کی رات ہم نہیں لڑنا چاہتے، بات کر کے آؤ۔ حضرت عباس گئے، گفتگو کی، انہوں نے اپنے مسائل پیش کیا۔ حضرت عباس نے کہا ٹھہرو، ہم جاتے ہیں، پہلے آقا سے پوچھیں گے پھر ہم جواب دیں گے۔ جب حضرت عباس گئے تھے لشکر سے بات کرنے، ایک طرف حبیب ابن مظاہر چل رہے تھے، ایک طرف زہیر کین چل رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عباس واپس ہوئے امام حسین سے پوچھنے کے لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں وہ، تو ویسے ہی موقع ملا، ایک خطبہ حبیب ابن مظاہر نے دیا اور ایک خطبہ زہیر کین نے دیا، اور سردار سے کہا کہ دیکھ جس حکومت کے لیے تو جان دے رہا ہے وہ زنا زیادہ ہے، ارے اپنی عزت تو کرو، عزت نفس کو پہچانو، اسلامی تخت پہ حرام زیادہ نہیں بیٹھتا۔ تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہے، خوشیاں دیکھو کائنات۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہے، میں بیچ میں کر دوں، اس کے بعد آگے گفتگو اور تقریر خاتمے پر پہنچ گئی کہ دیکھیں انچولی کے چاروں طرف سادہ سوسائٹی کے جو سڑکیں ہیں اور جہاں جہاں ہمارے بچے، ہمارے جوان، انتظامیہ ہے، ماشاءاللہ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے کہ وہ اپنی مجلس چھوڑ کر چاروں طرف آپ کی آسانی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پہرے دے رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ جو حضرات چاہتے ہیں کہ گاڑیاں لائیں، دیکھیے یہ بہت مشکل بات ہے،
ماشاءاللہ سے اللہ اور گاڑیاں دے ہماری قوم کو، اور ایک ایک گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہوں، لیکن انچولی چھوٹا پڑ رہا ہے، یا آدمی آ جائے یا گاڑی آ جائے، یا عزادار آ جائیں یا پھر ان کی گاڑی آ جائے. دیکھیے عزادار تو عزادار ہے، گاڑی تو عزادار نہیں ہے. اب تھوڑا ہوتا تو آنے دیتے. بھائی یہ تو گاڑیاں ہیں، جاپانی گاڑیاں ہیں، ان کو باہر کھڑی کر دیجئے. اور آپ ماشاءاللہ ایسا تو نہیں کہ آپ وہاں سے یہاں تک پیدل نہیں آ سکتے، ابھی کچھ پیدل ہی تو چلیے. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی کراچی میں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ کوئی پیدل نہیں چل رہا، تو کم از کم 10 دن تو چلیے تاکہ صحت تو اچھی ہو جائے. تو ماشاءاللہ جوان ہیں بچے. اب رہ گیا یہ کہ ہاں یہ مسئلہ ضرور ہے کہ جو بہت بزرگ ہیں جنہیں چلنے میں دقت ہے، یا جو مریض ہیں ویل چیئر پہ جو لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے ضرور میں یہ اپیل کروں گا انتظامیہ سے بھی اور یہاں کے ایس ایچ او صاحب محسن صاحب سے بھی جو انتظام میں ہیں، کہ ان کے لیے پاس ایشو کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بیمار ہیں یا قلب کی عارضے میں ہیں اور وہ مجلسوں میں تشریف لا رہے ہیں، یا جو بہت ہی ضعیف ہیں بزرگ ہیں، ان کے لیے ذرا سے آسانی کریں کہ ایک اسٹیکر انہیں دے دیں تاکہ وہ لوگ آ جائیں. ان کو نہ پریشان کریں، اس لیے کہ وہ عزادار ہمارے لیے ہمارے سراخوں پر ہیں کہ وہ بستر سے اٹھ کے آئے. ٹرسٹی ہیں وجاہت صاحب چاردہ معصومین کے اللہ ان کو سلامت رکھے. تو ان کے بیٹے نے بتایا مجھ کو اسد نے کہ ہماری نانی جو کہ کافی ضعیف تھیں، اور جب آپ 20 رمضان کو مجلس پڑھ رہے تھے تو وہ نابینا تھیں، لیکن انہوں نے کہا ہمیں لے چلو مجلس. تو ہم ان کو گاڑی پہ بٹھا کے لے آئے اور صرف وہ پوچھتی جا رہی تھی، تابوت اٹھ گیا، نکل گیا، باہر آ گیا. تو انہیں صرف بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح ماتم ہو رہا ہے، اس طرح تابوت باہر. ان کا میری عزاداری ہو گئی. اور اسی عالم میں دیکھیے کہ وہ بستر پہ تھیں اور اسی ہفتے ان کا انتقال ہو گیا. تو ایسے لوگ بھی مجلس نہیں چھوڑ رہے ہیں جن کا سفر ادھر کا ہے، تو وہ بھی سوچ رہے ہیں ایک محرم اور ایک محرم اور. ان کا خیال رکھنا سب انتظامیہ واجب سمجھے کہ ان لوگوں کا بہت ایک محرم اور ایک محرم اور. ان کا خیال رکھنا سب انتظامیہ واجب سمجھے کہ ان لوگوں کا بہت خیال رکھے کہ جو ہر حال میں آ رہے ہیں، اپنے بستر سے اٹھ کے آ رہے ہیں، ان کے لیے اسٹیکر کر دیں. ایک صلوات پڑھیے گا. ظہیرین لڑے اور خوب لڑے عاشور کے، خوب جنگ کی، بہت شجاع اور بہادر تھے. اور اس کے بعد کربلا کے شہیدوں میں جہاں نمبر اول فہرست تھی اس میں ان کا نام آ گیا اور امام حسین کے قریبی صحابی قرار پائے. کیا کہنا ظہیرین کا، ہمارا سلام، اس لیے کہ امام زمانہ نے ان پر سلام کیا، چوتھے امام کا سلام ہے. لیکن 2 جملے عرض کرتے ہیں. شب عاشور جب امام حسین نے کہا جاؤ چراغ بجھا دیا، تو ظہیرین نے کہا کہ ہمیں موت آ جائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہم آپ کو اب نہیں چھوڑ سکتے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. اور حبیب اور ظہیر دونوں اٹھے اور امام حسین کا خطبہ سن کے کہا جب آپ نے بتا دیا کہ سب کو مرنا ہے. ایک حسرت بھرا خوبصورت جملہ ہے تاریخ کا جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دونوں اٹھے. اچھا اب یہ منظر پہلے میں آپ کو بتا دوں. بڑے مسائل ہیں میرے لیے کہ اگر ہر چیز میں تفصیل سے نہ سمجھاؤں تو پھر مجھے بھی تسلی ہوتی. جب امام حسین نے خطبہ شروع کیا خیمے میں اور سب اصحاب کو جمع کر لیا، تو جب امام حسین کی آواز خطبے کی بلند ہوئی تو آپ کا امام جس کا ذکر ابھی ان کی والدہ گرامی کے ساتھ ہوا، علی بن حسین سید سجاد، اپنے بستر سے اٹھے
اور پھوپھی سے کہا مجھے اس خیمے کے در تک پہنچائیے کہ میرے خیمے کا دروازہ جو حسین کے خیمے میں کھلتا تھا. اور کہتے ہیں نہیں زمین پر بیٹھ گئے. پھوپھیوں نے کہا بھی کہ کرسی لاتے ہیں اس پہ بیٹھو. تو پھوپھیوں سے کہا نہیں یہی در کے پاس مجھے بٹھا دیجیے. اب ظاہر ہے کہ اصحاب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دروازے پر سید سجاد بھی بیٹھے ہوئے سب کے مرنے کی خبر سن رہے ہیں. جب چراغ روشن ہو اور پورا خطبہ اصحاب سن چکے کہ کیا کل ہونے والا ہے, پورا نقشہ نگاہوں میں آ گیا, تو زہیر اور حبیب سب کچھ سن کر آگے بڑھے اور ایک بار اس خیمے کی طرف دیکھنا شروع کیا جس کے در پہ سید سجاد بیٹھے. کتنے سلام ہو جائیں زہیر اور حبیب, لیکن یہ کام جو کیا ہے اس پر لاکھوں کروڑوں سلام بھی کم. اور ایک بار قریب آئے اور کہا آقا اچھا یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے شام غریباں تک سب کچھ بتا دیا کہ کیا کیا ہوگا کل. خیمے جلیں گے, سب مارے جائیں گے, بچے بھی مارے جائیں گے, جوان بھی. یہ بتائیے یہ علی ابن الحسین کا کیا ہوگا؟ تاریخ بنائیے زہیر قین اور حبیب. بس جیسا ہی یہ کہا حسین نے, بیٹے تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہاں بابا آپ کا خطبہ سن رہا تھا. اور بس پھر مڑے اور کہا زہیر حبیب اور میرے اصحاب اپنی شہادت کو آسان بنا لو, مجھے معلوم ہے تمہیں یہ فکر ہے. ارے 72 کو نہیں فکر ہوگی تو کسے ہوگی کہ دین آگے کیسے چلے گا؟ شہادت تو وہ دے رہے ہیں, تمہیں یہ فکر ہے. ارے 72 کو نہیں فکر ہوگی تو کسے ہوگی کہ دین آگے کیسے چلے گا؟ شہادت تو وہ دے رہے ہیں لیکن انہیں یہ فکر ہے کہ دین آگے کیسے چلے گا, رسول اللہ کا دین آگے کیسے جائے گا. تو اس تمنا میں شہادت دی ہے, تو جب مہدی کے ساتھ لایا جائے گا تو دکھایا جائے گا یہ ہے محمد کا اقتدار, یہ ہے محمد کا ملک, یہ ہے محمد مصطفیٰ کی سلطنت. اس لیے کہ تمنا لے کے گئے تو ایک بار کہا اطمینان رکھو, انہیں قتل کرنا چاہیں گے. کتنے سچے موتیوں میں حسین کا جملہ بولوں, انہیں قتل کرنا چاہیں گے مگر ان کو قتل نہ کر سکیں گے. یہی ہمارے جد کا دین لے کر آگے جائیں گے اور انہی سے امامت کا سلسلہ چلے گا. ارے حسین کا اطمینان دیکھو, ارے یزید سے کہو آگے تیرا بیٹا سلطنت کر لے, کربلا بنا لے, کربلا لے. حسین نے انتظام کر دیا, سلطنت یوں جاتی ہے بیٹے کے پاس, معاویہ کے پوتے کو نہیں ملی. اقتدار بنی امیہ کے پاس نہیں رہا. بعد کربلا بنی امیہ فنا ہو گئے, سادات تو اب بھی بیٹھے ہیں. پوری دنیا میں ہر جگہ ہر خانے کہیں ہیں بیٹھے بنی امیہ, چھپے ہوئے ہیں منہ چھپائے ہوئے, جو کام کر رہے ہیں منہ چھپا کے کر رہے ہیں. عزادار بیٹھے ہیں, چاند سے چہرے روشن ہیں. لاشیں بکھر گئیں. اب پتہ چلا دل ہم پیچھے پیچھے کیوں چل رہے تھے, میں دیکھوں گی کیا ہونے والا. غلام آیا, اس نے کہا سب مارے گئے, ہمارا سردار بھی نہ رہا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ لاشیں پڑی بے گوروں کا فن. کہ اچھا, ایک قیمتی چادر اپنی بھی اور کہ لے جا کے اپنے آقا زہیر قین کو کفن دے دیا. غلام کفن لے کے گیا, کفن لے کے واپس آ گیا. تقریر ہو چکی.
اب گریا کا وقت آ گیا، چند لمحے اور آپ کے لیے دعا اور ماتم. واپس آیا. واپس کیوں آ گیا؟ کہ ایک لاش ہوتی تو کفن لیتا. زہیر کے چاروں طرف تو لاشیں لاشیں. کہا اچھا ہم چلتے ہیں. ذوالقرنین کی بیوی آئی، لاشوں کو دیکھا، پھر اپنے خیموں میں واپس آئی. کہا بیویاں کہاں؟ کہا وہ تو صحرا میں. کہا پھر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا گیا؟ کہا نہیں، خیمے جلا دیے گئے، چادریں لوٹ لی گئی. پھر واپس آئی، بہت سی چادریں لی، جتنا سامان تھا لے کے چلی. عمر سعد کو پتہ چلا زہیر کی بیوی آ رہی چادریں لینے. کا چاروں طرف سے قافلے کو گھیر لو اور پیچھے کی طرف دھکیلو، آگے نہ بڑھنے دینا. عورتیں ہوں یا مرد ہوں انہیں بیویوں کے پاس نہ جانے دینا. اس کی حسرت رہ گئی، پہرا لگ گیا. لیکن پھر 11 محرم تھا، چلے گئے یزیدی. دلہم وہیں رہی، قبیلہ وہیں رہا. جب یزیدی چلے گئے تو وہ اپنے خیمے سے نکلی اور پھر بستی بستی پھرنا شروع کی اور ایک ایک مکان پہ جا کے کہا کچھ پتا ہے حسین کا لاشا پڑا؟ کچھ پتا ہے حسین کے بیٹوں کے لاشیں پڑے؟ جیسے جیسے چیختی جاتی، روتی جاتی اور چادریں دکھاتی جاتی، کہ لے گئے اسیروں کو. تم بیٹھے رہ گئے، کوئی گھروں سے نہیں نکلا خوف کے مارے. لیکن چونکہ عورت تھی اور چیخ رہی تھی اور ایک ایک مکان کے سامنے جا کے چیخ رہی تھی تو عورتوں سے برداشت نہیں ہوئی اور عورتیں نکل پڑی بنی اسد کی اور انہوں نے آ کے دلہم کو گھیر لیا. کہ ہم سب چلیں گے. عورتوں نے کہا ہم چلیں گے اور ہم دفن کریں گے، ہم ان لاشوں کو دفن کریں گے. عورتیں چلی، آ کے دیکھا تو سر نہیں تھے، صرف لاشیں تھیں. پھر واپس آئیں کہ ہم کیسے دفن کریں، اس لیے کہ سر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر اپنے مردوں کو للکارا، سر کی چادریں اتاری اور کہا یہ چادریں اوڑھو اور گھر میں بیٹھو اور پھوڑے ہمیں دے دو، پھر قبریں ہم ہی جا کے کھودتے ہیں. اور اس کے بعد عورتوں نے دلہم کے ساتھ نکل کے اور قبیلوں میں گئی عورتیں اور یہ کہتی جاتی تھی ہائے ابھی 8 روز پہلے ابھی ان کے بین تھے، اب ان کے بین سنو اور مجلس ختم ہو گئی. وہ جاتی ایک جلوس کی شکل میں اور بالوں کو کھولے ہوئے خاک اڑاتی ہوئی، ماتم کرتی ہوئی اور یہ کہتی جاتی ہائے 8 روز پہلے یہاں ایک بستی آباد تھی، خیمے کے باہر ہم نے دیکھا تھا عباس جیسا جوان، اب یہ ان کا نوحہ تھا، یہ وہ نوحہ کر رہی تھی. وہاں علی اکبر کھڑے تھے اور ہم سب گئے تھے. اور جب ہم گئے تو حسین نے ایک بار کہا تھا بنی اسد زمین تمہیں دے دی مگر ہمیں دفن کر دینا، ہماری قبریں بنا دینا. اور اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے تھے اور ہم سے کہا تھا اگر مرد ڈر کر نہ آئے تو تم آنا اور ایک ایک چادر جنازے پہ ڈال دینا، لاشوں پہ اڑا دینا. اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف گئے تھے اور کہا تھا بچوں اگر ماں باپ نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر لاشوں پہ ڈال دینا. ارے کچھ سمجھے، اسی لیے جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے